کوئی کالج، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی حافظ پیدا کر رہی ہے؟ حافظ قرآن جب رمضان کے اندر تراویح کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کسی مسجد کو آپ نے کبھی اعلان کرتے ہوئے سنا کہ ہمیں حافظوں کی ضرورت ہے، حافظ لے کر آؤ؟ یہ سارے حفاظ جو پورے پاکستان کے اندر تراویح پڑھاتے ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ کسی کالج سے، کسی مدرسے سے، کسی یونیورسٹی سے؟ لیکن افسوس ہے کہ ہماری ریاست کے ذمہ دار ادارے، عسکری اداروں کے اندر بھی بڑی زبردست غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور ان کا اظہار پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کے سربراہ صاحب نے کیا، جو آپ حضرات کو معلوم ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ 50% مدارس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون چلا رہا ہے۔ یہ شکایت ان حضرات کی طرف سے آ رہی ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی سرنگوں کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں، اور ان کا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کے پر گن لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ 50% کے مدارس کون چلا رہا ہے۔ در حقیقت ان کا ایک طرح سے الزام یہ ہے کہ مدارس کسی قانون کے تحت رجسٹر نہیں ہے۔ اس کی میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سارے مدارس دینیہ جب سے قائم ہونا شروع ہوئے ہیں، وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت درج ہوتے تھے، رجسٹر ہوتے تھے، ہوتے چلے آ رہے تھے، اور اس میں کوئی تشویش نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تمام مدارس اس کے تحت رجسٹر ہوتے تھے۔ ایک زمانے میں حکومت کی طرف سے دینی مدارس کی رجسٹریشن بند کرنے کا اعلان ہوا، اور اس کے نتیجے میں اس قانون کے تحت رجسٹر کرنا بند کر دیا گیا۔ ہزار کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح رجسٹریشن ہو، لیکن پابندی ہماری طرف سے نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ رجسٹر کیا جائے، لیکن ہمیں پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مدارس رجسٹر نہیں ہے۔ اس لیے رجسٹر نہیں ہے کہ حکومت نے پابندی عائد کی، اور اس کی وجہ سے ان کی رجسٹریشن بند ہو گئی۔ نہ صرف رجسٹریشن بند ہو گئی، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ دینی مدرسوں کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے گئے۔ آپ یہ بتائیے کہ بینک اکاؤنٹ بند کرنے کا نتیجہ سوائے اس کے کیا ہوگا کہ مدارس کیش ڈیلنگ کریں، اور کیش ڈیلنگ کر کے یہ پتہ نہ چلے کہ ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ یہ رہا ہے کہ ہمارے مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں، ان کو مینٹین کرنے دیا جائے، اور اس طرح مدارس میں آنے والے پیسے وہ شفاف طریقے سے آئیں، شفاف طریقے سے خرچ ہوں۔ ہم نے اس بات کی بھی بار بار ضمانت دی ہے کہ اگر کسی مدرسے میں کوئی ایسی بات جو غیر قانونی ہو رہی ہو، یا خدا نہ کرے کسی ریاست کے خلاف کوئی جاسوس وہاں آ کر پناہ لے رہا ہو، ہمارے وفاق اس کے اوپر فوراً کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے کی بھی ہے جہاں ایسا ہوا۔ اور یہ صرف مدارس میں نہیں ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر بھی ایسے عناصر گھس جاتے ہیں، اور اس میں بھی دہشت گرد بعض اوقات اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو بند کر دیا جائے، ان کو رجسٹریشن ختم کر دی جائے، ان کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے جائیں۔ لیکن مدارس کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ چونکہ اکا دکا چند مدرسوں کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ 50% مدرسوں کا کوئی ہمیں عطا پتہ نہیں ہے کہ اس کو کون چلا رہا ہے، کس طرح چلا رہا ہے۔ کیسے پتہ ہوگا جب آپ اس کو رجسٹر نہیں کرتے، جب آپ اس کو کہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتے، اور جس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چلے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ یا بتائیے کہ کوئی ادارہ جو ایسا ہو کہ جس کو بینک اکاؤنٹ اس کے بند کر دیے گئے ہوں، وہ کس طرح اپنے معاملات کو شفاف رکھ سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ پروپیگنڈا بہت شد و مت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ مدارس کے اندر عصری علوم نہیں پڑھائے جاتے، اور یہ سب سے بڑا داغ ہے جو مدارس کے اوپر عائد کیا جا رہا ہے کہ اس میں عصری علوم کی تعلیم نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں 2.5 کروڑ انسان وہ ہیں جن کو الف باتا نہیں آتی۔ خواندگی کی شرح ہماری انتہائی نیچے گری ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ
جا کے عصر علوم پڑھیں، وہ ریاضی اور سائنس پڑھیں، لیکن جو مدرسے کے اندر علوم دین حاصل کر رہے ہیں، علم قرآن، علم حدیث حاصل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو یہ فکر ہے کہ پہلے یہ عصری علوم پڑھیں پھر آگے جائیں۔ 2.5 کروڑ انسان بغیر تعلیم کے پھر رہے ہیں، ان کی آپ کو فکر نہیں ہے، لیکن مدارس کے اوپر یہ زور ہے کہ یہ عصری تعلیم کیوں نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدارس میں عصری تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہم خود اپنی دینی ضرورت کے تحت ہم عصری تعلیم دے بھی رہے ہیں، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے پورا پروگرام ہم بنائے ہوئے ہیں اور بڑھا رہے ہیں، تاکہ جب کوئی آدمی دارالعلوم سے یا جامعہ مدرسے سے فارغ ہو جو ایک طرف علوم اسلامیہ کا پوری طرح حامل ہو اور دوسری طرف حالات زمانہ سے باخبر ہو۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر کوئی ادارہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے علوم ایک آدمی کے اندر جمع کر دیے جائیں، وہ ڈاکٹر بھی ہو، وہ انجینئر بھی ہو، وہ عالم بھی ہو اور وہ لائر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر ہر علم کی قسمیں ہیں، اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، تو اسی طرح دینی مدارس جو ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہیں اسلامی علوم کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ کوئی کالج، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی حافظ پیدا کر رہی ہے، حافظ قرآن۔ جب رمضان کے اندر تراویح کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کسی مسجد کو آپ نے کبھی یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ ہمیں حافظوں کی ضرورت ہے، حافظ لے کر آؤ؟ یہ سارے حفاظ جو پورے پاکستان کے اندر تراویح پڑھاتے ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ کسی کالج سے، کسی مدرسے سے، کسی یونیورسٹی سے؟ یہ مدارس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ یہ جانیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو معلوم کرنا ہو کہ کوئی مسئلہ نکاح کا، طلاق کا، بیع و شراء کا جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کو بتانے کے لیے کوئی انتظام کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں ہے؟ لیکن کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی اسکول میں انتظام نہیں ہے، لیکن دینی مدارس ہیں جو واحد یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ایسے علماء تیار کر رہے ہیں جو وقت پر لوگوں کو شریعت کے حکم سے آگاہ کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، یہ خدمت انجام دے۔ یہ اس کے لیے اسپیشلائزڈ ہیں۔ ان سے یہ کہنا کہ تم انجینئر کیوں نہیں بنتے، تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، تم لائر کیوں نہیں بنتے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انجینئر سے کہا جائے کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں ہو، اور کسی ڈاکٹر سے کہا ہے تم انجینئر کیوں نہیں ہو۔ یہ سوال بار بار ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کا بار بار جواب دے دیا جا چکا ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلے دنوں رجسٹریشن کے سلسلے میں ہم نے اپنے بیان میں بھی یہ بات کہی ہے کہ رجسٹریشن کے سلسلے میں خود ہماری براہ راست آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے ایک مسودہ قانون پر دستخط کر دیے۔ دستخط کرنے کا معنی ہے کہ اس کو منظور کر لیا اور وہ کمیٹی کے اندر چلا گیا، پہلی خواندگی اس کی ہو گئی اور اس کو آرمی چیف نے بھی منظور کر لیا، ہمارے سامنے زبانی منظور کر لیا۔ لیکن بعد میں جب اس کے نفاذ کا وقت آیا تو اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو یہ روک دیا جائے، اور وہ ٹیلی فون اس کی وجہ سے وہ ساری کارروائی ایک دم سے رک جاتی ہے۔ میں اور مولانا حنیف جالندھری صاحب ایک ہفتہ اسلام آباد میں اس کام کے لیے پڑے رہے اور اس کے نتیجے میں ایک ڈرافٹ پر اتفاق ہوا، لیکن اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے۔ ساری کابینہ منظور کر چکی، اسمبلی میں منظور ہونے جا رہا ہے، وزیر اعظم منظور کر چکے، اور ایک دم سے ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں اسمبلی ختم ہو جاتی ہے اور وہ قانون جو کا تو رہ جاتا ہے۔ یہ سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کب تک ہم یہ سلوک برداشت کرتے رہیں؟ کب تک ہم مدارس کو ذلیل کرتے رہیں؟ کب تک ہم اس کی ذلت برداشت کرتے رہیں اور اس بات کے تانے سہتے رہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون چلا رہا ہے ان کو، اور یہ تانے سہتے رہیں کہ رجسٹر نہیں ہوتے؟ اس لیے آج ہمارے اس اجلاس کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم اپنے وجود کے تحفظ کو اور دینی مدارس کو برقرار رکھنے پر اور ان کی آزادی اور خود مختاری برقرار رکھنے پر ہم سب ایک پیج پر ہیں، ہم سب الحمدللہ متفق ہیں اور اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں مدارس کی آزادی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہے، اور کوئی طاقت دنیا کی ہمیں اسے نہیں روک سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ بیرونی ایجنڈے پر ہمارے ہاں بہت سے کام ہوتے ہیں، اور
اب مغربی دنیا پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ مدرسے ہیں، اور یہ LGBT کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو یہ ان کا راستے پر رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ اگر سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، سود کی یہ مخالفت کرتے ہیں، یہ LGBT کی یہ مخالفت کرتے ہیں، ٹرانسجنڈر ایکٹ کی یہ مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا ہم در حقیقت بیرونی طاقتوں کا نشانہ ہیں، اور ہماری حکومت اور ہمارے ادارے افسوس ہے کہ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر پا رہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے۔ اور آج ہم اس سلوک پر سراپا احتجاج ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ کسی شخص کو یا کسی ادارے کو ایک حد تک ہی دبایا جا سکتا ہے۔ ایک حد ایسی آتی ہے کہ جس کے بعد وہ دبنا قبول نہیں کرتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ان حکومت کے اور فوج کی طرف سے ان اقدامات کے نتیجے میں وہ حد نہ آ جائے۔